اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور غافل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جب تم اپنی نماز کو پوری کر چکو، جب تم اپنی صلاح کو پوری کر چکو، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اب مطلب جب نماز پڑھ لیے یعنی اللہ کی یاد میں رہو، پر اللہ تعالیٰ کیسا یاد میں رہو؟ 24/7 اللہ کی یاد میں رہو، مطلب ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں رہو۔ اب وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیسا کریں گے؟ اب مطلب ہر چیز لگے ہوئے ہے، جاب ہے، لیڈیز کے لیے کامہ ہے، تو ہر حال میں کیسا اللہ کا ذکر کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ والوں نے کیا کیا، اولیاء اللہ نے ذکر دوام جو ہم کو دیا ہے، بیعت کرتے کہ جو ہم کو جو ذکر دوام دیا ہے، یعنی جو سانس کا ذکر دیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر آن ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اب وہ کیسا؟ اب انسان کی جو لائف سپین ہے، وہ لائف سپین اللہ تعالیٰ 70 ایئرس 80 ایئرس ویسا نہیں رکھے، کتنے سانسیں لے گا بندہ وہ رکھے۔ تو فار ایگزامپل 1 لاکھ سانسیں لے گا وہ بندہ، وہ 1 لاکھ سانسیں جب کمپلیٹ ہو جائے گی وہ خود ہی مر جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ 50 ایئرس ہو یا 60 ایئرس ہو، کہ وہ ایئرس نہیں رکھے اللہ تعالیٰ کہ اتنے سانسیں لے گا وہ بندہ۔ تو ہم جو سانس میں جو ذکر بٹھا دیتے ہیں اللہ والے، تو ہمارے کو کیا دکھ رہا ظاہری کہ آکسیجن سے ہم زندہ رہ رہے، ٹریز سے ہمارے کو آکسیجن مل رہا، پھر ہم ٹریز کو جو ایکسیل کر رہے ہیں، تو جو ٹریز ہمارے جو ہائیڈروجن تو اس سے زندہ ہو رہا۔ تو ہم یہ اسباب بنا اللہ تعالیٰ، سانس لینا آکسیجن سے ہماری سانس وہ ایک اسباب بنائے، مگر سانس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کرے، ایک فرشتہ سانس لے کے آتا، ایک فرشتہ سانس لے کے جاتا۔ تو جب ہم سانس میں اگر ہم اللہ کے ذکر کو بٹھا لیں گے، تو ہم جب نیند میں جب ہم سو جائیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہم جب نیند میں جب ذکر کر کے جب سو جائیں گے یہ سانس کا، تو اللہ تعالیٰ ہم جب سو جانے کے بعد میں ایک فرشتہ کو مقرر کر دیتے، انہیں رات بھر ہماری جگہ وہ فرشتہ سانس کا ذکر جاری کرتے رہتا۔ تو اس سے کیا ہوتا کہ صبح تک، پھر صبح میں ہم اٹھتے تو پھر ہمارا ذکر وہاں سے ہمارا ذکر چالو ہو جاتا۔ تو اسی لیے جو سانس کا ذکر اولیاء اللہ نے بنایا ہے، یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ اور اولیاء والوں کے پاس جو بیعت کرتے، وہ بیعت کا مقصد کا ایک ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہے؟ بیعت کرنے کا مقصد بیعت جو ہے نا، وہ یاد حق علی الدوام یافت حق، یعنی اللہ کا ذکر، یاد حق، یعنی یاد کس کی؟ حق کی، حق مانے اللہ، یاد حق علی الدوام ہمیشہ، علی الدوام ہمیشہ، اور یافت حق یعنی اللہ کو پانے تک ذکر کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب جب تم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے نا، نماز جب پڑھ رہے ہیں، تو نماز جب پڑھنے کے بعد جب تم باہر نکلو نماز کے، تب بھی اگر ذکر میں ہے اللہ کے، تو اللہ کے فضل میں ہے۔
اگر ذکر سے ہٹ گئے، غافل ہو گئے تو اللہ کے ذکر کے باہر نکل گئے. تو ہم ہمیشہ ہمارے جو سانس ہے نا اس کے اوپر ہمارا کنسنٹریشن رہنا کہ میرا ذکر چل رہا نہیں چل رہا، میں ذکر میں ہوں نہیں ہوں. کیونکہ کون سی سانس ہماری آخری سانس رہتی ہمارے کو نہیں معلوم، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ہم ہمیشہ اگر سانس کا ذکر لیے، یا تو ہم سانس لے تو مر جاتے، یا تو سانس چھوڑے تو ہماری وہ آخری سانس رہتی. وہ صرف فرشتے جو لے کے آتے، ہم ہر آن مردہ ہے، ہر آن ہمارے کو اللہ تعالیٰ مردہ رکھے. ہم سانس لیے، اب جب چھوڑے سانس تو ہماری آخری سانس ہوتی وہ ہمارے کو نہیں معلوم رہتا. اب جو فرشتہ لے کے آ رہا لے کے جا رہے ہیں، 2 فرشتے جو ہے لے آ رہے لے کے جا رہے ہیں، اب جو لایا نہیں سانس تو ہماری چھوڑے تو وہ آخری سانس ہے وہ ہماری. تو اگر ہم وہ اللہ بول کے جو سانس چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ جو حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. اگر ہم اللہ بول کے مر گئے تو مطلب جب بھی اٹھائے جائیں گے تو اللہ بول کے اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ذکر جو ہم کو دیا گیا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہر آن ہم کو اللہ کے ذکر میں لگایا جاتا ہے اسی وجہ سے، تاکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی ہم مر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، جب ہم نماز کو پوری کر چکو، یعنی اللہ کی یاد میں رہ کے آئے ہم، تو وہ اللہ کا فضل میں رہ کے آئے. جب ہم نماز کے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اب اللہ تعالیٰ تو یہ بول رہے ہیں، اب انسان اس کی فہم کیسا لے رہا دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ نماز کے بعد بھی اللہ کا فضل تلاش کرو، پھیل جاؤ زمین میں، پھیل کے اللہ کا فضل تلاش کرو بول رہے ہیں. اب انسان اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسا اس کو فہم چینج کر دیا دیکھیے آپ. تو اب پھیل جاؤ زمین میں یعنی معیشت کر لو، یعنی جاب کر لو، چاہے کاروبار کر لو، کچھ بھی کر لو. اب وہ کر رہا اور کر کے اب نماز کے بعد خالی کیا سمجھ رہا، نماز پڑھ لیے تو بس ہے، اس کے بعد ختم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کام، اللہ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھ لیے اس کے بعد اپنی منمانی کر لو، کام کر لو، جاب کر لو، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ جو ٹائم انہیں نماز کے باہر بتا رہا وہ غافل کا ٹائم، غافل میں بتا رہا انہیں اپنا ٹائم، یعنی انہیں غافلین ہے وہ وقت کے لیے. جو نماز میں آیا وہ اللہ کے فضل میں ہے، جو نماز کے باہر انہیں وقت بتا رہا وہ غافل کے وقت میں بتا رہا انہیں، غافلین ہے وہ انہیں. اگر وہ اسنا میں اس کی موت آ جائے تو نہ انہیں ذکر میں ہے نہ انہیں فضل میں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. انہیں آخر خبر میں 3 سوال کے جواب نہیں دے پائے گا. اور اس کے اپوزٹ سائڈ اگر نماز کے بعد بھی ہم یہ کام کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جاب چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، معیشت چھوڑ دو، چاہے جنگلوں میں جا کے رہ جاؤ، ویسا کام سے انکار نہیں ہے، جاب سے انکار نہیں ہے. وہ رہتے ہوئے بھی یہ کرنا ہے. پرائمری اس کو رکھنا ہے ذکر کو، سیکنڈری جاب کو رکھنا ہے. ہمارا جو کنسنٹریشن ہو نا وہ اپنے ذکر پہ رہنا کہ میرا ذکر چل رہا نہیں چل رہا، ہمیشہ ہر آن ہم ذکر میں رہنا. تو یہ ہم آیت پر جو ہے عمل ہو جاتا ہمارا، اور جب بھی ہماری موت ہوگی اللہ بول کے ہماری موت ہوگی. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرَ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، نماز کے بعد پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اللہ کا فضل کس میں ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے میں ہی اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد کیا بنا اللہ تعالیٰ، فَذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ اگر کرو گے تو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی شاید یقیناً ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شاید ہماری شاید کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کو آگے کا معلوم نہیں ہے کہ جو ہے شاید مل جائیں گا بھائی، شاید ہو جائیں گا بھائی، شاید یہ کر دو تو آپ ایسا ہو جائیں گا. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، وَذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی البتہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے اگر ایسا کر لو گے تو. اب جو ہے لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے نماز کے بعد جو ہے حج جو بولتے ہیں نا آخری عبادت ہے، بولتے زندگی کی آخری عبادت نہیں ہے وہ حج، وہ عبودیت کا آخری مقام ہے. یعنی صرف اللہ ہے، اللہ کا آخری مقام کیا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاکم ہے. اور بندے کا آخری مقام کیا ہے،
وہ بندہ بن جانا، اپنے مقام پہ آ جانا، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مجبور ہوں، میں حاجت مند ہوں، یہ بندے کا مقام ہے۔ اللہ کا مقام وہ ابدیت کا آخری مقام ہے۔ مگر لوگ اس کو بھی غلط فہم میں سمجھ لیتے کہ جو ہے حج بولے تو عمر کی آخری عبادت سمجھ لیتے ان لوگ۔ تو تقریباً جو انڈیا سے جو حج کو جاتے نا، بڈھے لوگ جاتے حج کو، وہاں جانے کے بعد پچھتا لیتے ہیں، ورنہ وہاں ارکان ہی کر نہیں سکتے ان لوگ۔ بھائی تم یہ ذرا کنکریاں مان لو، تم یہ ذرا یہ میرے وہ جو بھی حج کے جو ارکان رہتے نا وہ کر لو۔ مطلب جب اگر کوئی بچہ اگر حج کو جا رہا ہے تو کہیں کو جا رہا، پاگل ہو گیا کیا؟ ابھی پورے بیوی آئے، بچے آتے، اس کے جن لوگوں کو پڑھانا لکھانا، ان لوگوں کی شادیاں کرنا، ہر چیز کرنے کے بعد 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی تھی۔ ویسا ہمارے حضرت قبلہ ایسا مثال دیتے ہیں ہمارے اس کی۔ تو ابدیت کا آخری مقام ہے وہ، تو بندہ بن جانا وہاں جانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز کے بعد کیا ذکر کا حکم دیا نا، اب حج کے بعد کا کیا ذکر کا حکم دے رہے ہیں دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں حج کے بعد کیا دیکھو، وَإِذَا خَزَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ وَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَخَزَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، یعنی جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو، یعنی حج پورا کمپلیٹ، وہ عرفات کے 5 دن، وہ بھی مینا کے 5 دن، وہ سب کمپلیٹ، جب تم اپنے وَإِذَا خَزَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک حج پورے کر چکو، اس کے بعد وَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، کیسا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ تم ایسا ذکر کرو جیسا تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے، ویسا میرا ذکر کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب باپ دادا کا ذکر اب باپ دادا کو اگر دفن کر کے آئے، باپ کو دفن کرے یا پھر کس کو بھی دفن کر کے آئے، گھر کو آتے کہ اپن کھانا دیو بولتے، پہلے سب بھول جاتے، باپ کو بھول جاتے، جس کو بھی دفن کر کے آئے بھول جاتے، 1-2 دن میں بھول جاتے، پھر جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے بول کے 10واں 40واں یہ وہ ہے بول کے اس میں لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھلانے کی توفیق دیا بول کے ہم بھول سکیں، نہیں تو وہیں خبر کے پاس رو لیتے بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھلانے کی توفیق دیا، پھر آگے اس لیے ہم جو ہے آگے کی زندگی گزارے، نہیں تو وہیں جو ہے کر لیتے تھے۔ باپ دادوں کو ہم کون سا یاد رکھتے ہیں؟ ہمارے کو بڑی مشکل سے دادا کا نام یاد رہتا، پردادا کا نام یاد رہتا، یاد ہی نہ رہتا ہمارے کو پردادا کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں مناسک حج پورے کرنے کے بعد وَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اس سے بھی زیادہ یاد کرو بول رہے ہیں۔ ارے پہلے تو ہم باپ داداؤں کو یاد ہی نہیں کرتے، ہمارے کو دادا کا نام معلوم، پردادا کا نام معلوم ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ یاد کرو بولے تو مطلب اس کا معنی ہے کہ پورے کچھ بھول جاؤ بولے ایسا۔ تو اس کے بعد کیا بول رہے ہیں ویسا نہیں۔ عربوں کی ایک جو ہے تہذیب ہے کہ ان لوگ 40 پشتوں تک اپنے حسب و نسب کو بیان کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو حسب و نسب کی بہت فکر اور قدر رہتی۔ تو 40 پشتوں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے حسب نسب کے علاوہ کئی دوسروں صحابیوں کے بھی حسب نسب بیان کرتے تھے، یہ فنا بن فنا بن فنا بن فنا بول کے 40 پشتوں تک ان کی گنا دیتے تھے۔ تو ان لوگوں عربیوں کا ایک تمیز تہذیب ہے کہ جو ہے ان لوگوں کو حسب نسب کی بہت قدر رہتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا بول رہے ہیں کہ جیسا تم اپنے کیونکہ سرکار عربی ہے، قرآن عربی میں اتارے، سرکار عربی ہے، سمجھانے کے لیے ان لوگوں کی تمیز تہذیب سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسا تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے نا، تو حج کے جب مناسک حج پورے کر چکو تو اپنے باپ دادا کو جیسا یاد کرتے ویسا میرے کو یاد کرو، اس سے بھی زیادہ یاد کرو، او اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کو ہم کنٹینیو کریں گے، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھیے آپ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا کرو جیسا تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہے جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، صرف دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا بولتے تھوڑے لوگ؟ اب اللہ تعالیٰ اوپر کیا بتا رہے ہیں کہ مناسک حج پورے کرنے کے بعد میرا ذکر کرو، کیسا؟ جیسا تم تمہارے باپ داداؤں کا ذکر کرتے نا، اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرو بول رہے ہیں۔ پھر
ذکر کرنے کے بعد اب اسی میں سے تھوڑے لوگ کیسے ہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگ دعا کرتے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے کو دنیا میں جو ہے بھلائی عطا فرما دے، یعنی دنیا کی زیب و زینت کے لیے ان لوگ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے بھی دیتے، دنیا دے دیتے، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ پھر تو ہم جب دعا کرتے تو ہم دنیا کی نہیں آخرت کی دعا مانگنا چاہیے، اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما یا رب، ایسی دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کی پہچان عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ ہم دین کو سمجھیں گے تبھی ہم کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو آیتوں میں بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی فہم ہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو ہم اپنی طرف سے ہماری اپنی فہم کو لے کے سمجھے تو پھر یہ آیتیں بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کیسا بول رہے ذکر کرنے کے لیے، یہ ذکر کریں گے تو ہم فضل میں رہیں گے نا۔ اگر ذکر کو چھوڑ دیں گے تو یافتہ حق کیسا ملے گی ہمارے کو؟ یہ پہلا سٹیپ ہی ہے ذکر کرنا۔ اگر ذکر کو چھوڑیں گے تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتے اپن، ذکر کرتے ہوئے ہی اللہ کو پا سکتے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کو کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں آگے کہ اور اپنے رب کا صبح اور شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی ذکر کرو، عاجزی کے ساتھ ذکر کرو، خوف کے ساتھ ذکر کرو، جذباتوں کے ساتھ ذکر کرو، زبان کے ساتھ ذکر کرو، آواز بہت بلند کیے بغیر ذکر کرو، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں پر کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ کون اللہ کے فضل میں ہے اور کون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر میں ہے ان لوگ اللہ کے فضل میں ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں ہے جو بھی ہمیں بھی کیوں نہ ہو، یہ میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ذکر میں اگر ہے تو ہم اللہ کے فضل میں ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر کے چھوڑ دیے، سانس کا ذکر چھوڑ دیے تو ہم غافلین میں سے ہے، غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسی تنبیہ کر رہا، اور ان لوگوں میں شامل نہیں نکو ہونا تم لگا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ذکر کیسا کرو بر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو بر رہے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرو بر رہے ہیں، اپنے ڈر کے، اپنے خوف سے، عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو بر اللہ تعالیٰ جو ہے زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرو بر رہے ہیں، دل سے بھی اللہ کا ذکر کرو بر رہے ہیں، روح سے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے پیدا کرے، جسم، قلب اور روح۔ اب اللہ تعالیٰ کا بر جسم سے بھی اللہ کا ذکر کرو بر رہے ہیں، جو ہم ذکر سے اب جو سانس اپن لے رہے ہیں، سانس جو ہے ہمارے پورے جسم کے اندر جاتی، ایسا نہیں کہ جو ہے خالی ہم ہارٹ میں سانس لے رہے ہیں، لنگس میں سانس لے رہے ہیں، ایک سانس لیے تو اپنے پورے رگوں میں، وہ باڈی میں پوری سانس جاتی۔ تو ہم جب سانس لے رہے ہیں تو پوری باڈی ہمارے ذکر میں ہے۔ تو جو سانس کا ذکر جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ سانس کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، دل سے بھی ذکر کرو، عاجزی کے ساتھ ذکر کرو، خوف سے ذکر کرو، زبان سے بھی ذکر کرو، آواز بہت بلند کیے بغیر، مطلب اندر ذکر کرتے رہو، یعنی روح کا ذکر بھی کرتے رہو۔ تو ذکر کو معمولی نہ سمجھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، اب تو ہم جو دیکھیں یہ ذاکرین کا مقام دیکھیں جو اللہ کے فضل میں جو ہے، اب جو غافلین کا ایک آیت رکھے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا جو فہم ہے وہ آیت کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی اعراض مطلب منہ موڑ لیتا ہے۔ اب منہ موڑ لینا مطلب ذکر نہیں کرتا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو میں اس آخرت میں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آخرت میں اسے اندھا اٹھاؤں گا حشر کے دن، اور آخرت کا میدان کیسا ہوگا، سب لوگ بھاگتے رہیں گے، سرکار فرمائیں سب لوگ بھاگتے رہیں گے، اور وہ بھاگم دوڑی میں انہیں اندھا رہیں گا۔ تو انہیں جب دنیا میں نہیں پکارا تھا اللہ کو، انہیں جب پکاریں گا، کیا پکاریں گا، یا اللہ تو میرے کو اندھا کہیں کو اٹھایا حشر میں دنیا میں تو سب دیکھ سکتا تھا، میں حشر میں کہیں کو میرے کو اندھا اٹھایا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ریپلائی دیں گے، جب تک اس کو کچھ نہیں ریپلائی نہیں دیں گے، جب اس کو کیا ریپلائی دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جب میں تیرے کو آیتیں میرے بھیجاتا تھا تو اس کے ذکر کرنے کے لیے میں حکم دیتا تھا تو اسے تو میرا منہ موڑتا تھا، جب میں تیرا ذکر کرنے کا حکم دیتا تھا تو اس سے اعراض کرتا تھا، میرے آیتوں کو
سمجھنا چھوڑ کے تو اسے اعراض کرتا تھا، دین سے اعراض کرتا تھا، ہر چیز سے میرے اعراض کرتا تھا، اسی لیے میں آج تیرے کو اندھا اٹھایا. اور آج کے دن تو دنیا میں میرے کو بھول گیا تھا نا، حشر میں آج میں تیرے کو بھول جا رہا ہوں. تو سرکار ایسا انہیں کہیں کو بھاگیں گا، کیونکہ حشر کے دن ہر کوئی بھاگتا رہے گا. سرکار فرمائے انہیں کہیں کو بھاگیں گا. اب کسی وہ بندے کا انتقال ہو، وہ بندہ مر گیا، اب سوال جواب میں انہیں فیل ہو گیا، اور جنت کی کھڑکی بند ہو گئی، دوزخ کی کھڑکی کھل گئی. اب دوزخ کی آگ وہ خبر میں ہے، عذاب چل رہا اس کا، مطلب انہیں مرنے سے قیامت تک عذاب چل رہا اس کا. تو سرکار فرمائے جب انہیں خبر سے اٹھایا جائے گا تو ایسا بھاگیں گا اپنے پیروں میں آ کے گرتا رہیں گا، ایسا بھاگیں گا انہیں. اب وہ کئی کو خبر کا عذاب یاد آتا ہوں، خبر کا جو عذاب ہے وہ یاد آتا اس کو کہ اتنا عرصوں سے میں عذاب میں ہوں، اب موقع ملا میرے کو بھاگنے کا، اب پلٹ نہ کو سیدھا بھاگ. ایسا گرتے رہیں گا، اٹھتے رہیں گا، بھاگتے رہیں گا. پھر وہ اسنا میں انہیں اٹھ بھی نہیں سکیں گا، اندھا رہیں گا. ایک تو لوگ بھاگتے رہیں گے، اندھا رہے گا، بھاگتے رہے گا، لوگ اٹھتے رہے گا، لوگ اس کو کچلتے رہیں گے، اس کے ہڈیاں پسلیں ایک ہوتے رہیں گے، الگ الگ ہوتے رہیں گے. سرکار فرمائے ایسا بھاگتے رہیں گا انہیں، اور اندھا رہے گا اس چیز میں. اور حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا. سوا نیزہ مطلب 7.5 فیٹ پہ ہوگا سورج، اور چیلیاں بھنے جیسا بھنے جائیں گے، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں اور نیک بندے ہیں اللہ کے. صرف وہی اللہ کے رحمت میں ہوگے، باقی کے سب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور شدت کی گرمی رہے گی، اور ایسا بھاگتے رہیں گے لوگ. اس میں اندھے بھی لوگ ہوں گے، اللہ کو پکاریں گے مگر اللہ کسی کی نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ جب میں تم لوگوں کو میرے ذکر سے تم اعراض کرے، میرے ذکر سے تم منہ موڑے، آج تمہاری سزا یہ ہے. جب میرے کو تم بھول گیا نا، آج میں تمہارے کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس چیز سے حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو آج ہم جو بیان سے پہلے جو اللہ کا ذکر کرے. کئی لوگوں کو تو ذکر کرنے بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا. کیسا ذکر کرتے، خالی نماز ہی ذکر سمجھتے اللہ سب لوگ، اور ذکر تو کرنے ہی نہیں آتا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے، اپنے حبیب کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کا ولایت کا فیضان ہے، جو ہم کو یہ ذکر دیے. یہ ذکر ہم اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر کو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے، یہ جاہلوں سے ہمیشہ یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ہم اپنے دین کے کام کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئے اسے معاف فرمائے، ہمیشہ ذکر دوام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا فرما مولا، تیری پہچان عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مولا، دین کی فہم عطا فرما مولا. ہمیشہ ہر آن تیرے ذکر میں لگا کے رکھ مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.